بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے مسئلہ کھینچ لیا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی۔ یا رسول اللہ اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا، سب لرزے ہوئے تھے، اسی خواب نے لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بہن میں نے دیکھا کہ حضرت زینب نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ یا چلائیں تو کانچ کٹ جاتی ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ عنہ ہی نہیں ہے بلکہ قاتل حسن رضی اللہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولا حسن بریلوی رحمۃ اللہ ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے ایک بات زہر دینے والا کون ہے؟ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی لوگ جمع ہونے لگے۔ اس وقت امام حسین نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر اس تکلیف میں مسکرایا۔ حسن جس میں تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھین جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے تو ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان نے جنت کہا کہ یا رسول اللہ جانتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن و بالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا گیا کہ لال تو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ
حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین اور جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں کا ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی اور گویا ان کے سامنے اپنی بیوی کی گھوم رہی تھی، اور ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، لیکن زبان کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فرمایا۔ حسن نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ اپنے ہاتھوں سے۔ ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ کھول۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کی اور کہا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اسی طرح کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کیک کی صورت میں باہر گر رہے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز تو تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تو بنوائمیہ میں وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کا اتنا برا نہ، اس لیے انہوں نے کیا کہ یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا کہ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے جنازے میں نے دیکھے کہ جس حسن کو دوبارہ کفن ملا ہے، حسین کو تو ایک بار کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کی لاشے پر تیر چلایا تو تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس لیے وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون کھلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا کہ شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔